بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑوسی تھا۔ میں نے ان سے بہتر کبھی کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ رات بھر نماز پڑھتے اور دن بھر روزہ رکھتے اور لوگوں کے کاموں میں لگے رہتے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے خواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرا دے۔ چنانچہ میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ کندھے پر چادر ڈالے ہوئے اور مدینے کے بازاروں سے آ رہے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا خیریت ہے۔ پھر میں نے پوچھا آپ نے کیا پایا؟ فرمایا اب حساب سے فارغ ہوا ہوں، اگر میں رحم کرنے والے رب کو نہ پاتا تو میرا وقار گر جاتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بڑے گہرے دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میں سال بھر اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ خواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرا دے۔ آخر سال گزرنے کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا، وہ اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اے امیر المومنین، آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا اب میں حساب سے فارغ ہوا ہوں، اگر میرا رب شفقت اور مہربانی کا معاملہ نہ کرتا تو میری عزت اور وقار سب گر جاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک سال اللہ سے دعا کی کہ مجھے خواب میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرا دیں۔ چنانچہ میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو میں نے عرض کیا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا بڑے شفیق اور نہایت مہربان رب سے واسطہ پڑ گیا، اگر میرے رب کی رحمت نہ ہوتی تو میری عزت خاک میں مل جاتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس بات کا بہت شوق تھا کہ مجھے کسی طرح یہ پتہ چل جائے کہ مرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور میں نے خواب میں ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، انہوں نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی غسل کر کے آئے ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اچھا معاملہ ہوا، اگر میرا رب بخشنے والا نہ ہوتا تو میری عزت خاک میں مل جاتی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ لوگوں سے جدا ہوئے مجھے کتنا عرصہ ہو گیا؟ میں نے کہا 12 سال۔ فرمایا اب میں حساب سے چھوٹا ہوں۔ حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے خواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرا دے۔ میں نے 10 سال کے بعد انہیں خواب میں دیکھا کہ پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا اے امیر المومنین آپ کا کیا بنا؟ فرمایا اب میں حساب سے فارغ ہوا ہوں، اگر میرے رب کی مہربانی نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج سے واپسی پر میں مکہ اور مدینہ کے درمیان سقیہ مقام پر سوار تھا۔ میں نے خواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ چلتے ہوئے میرے پاس آئے اور میری بیوی حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پہلو میں سو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پاؤں سے ہلا کر جگایا، پھر وہ پیٹ پھیر کر چل دی۔ لوگ ان کی تلاش میں چل پڑے۔ میں نے اپنے کپڑے منگوا کر پہنے اور میں بھی لوگوں کے ساتھ انہیں ڈھونڈنے لگا اور سب سے پہلے میں ان تک پہنچا، لیکن اللہ کی قسم میں ڈھونڈنے میں بے حد تھک گیا تھا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم اے امیر المومنین آپ نے تو لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا، جب تک کوئی تھک نہ جائے اس وقت تک آپ کو ڈھونڈ نہیں سکتا۔ اللہ کی قسم جب میں اچھی طرح تھک گیا تب آپ مجھے ملے۔ انہوں نے فرمایا میرے خیال میں تو کوئی تیز نہیں چلا، یہاں تک کہ خواب سے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عبد الرحمن کی جان ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے آگے نکل جانا ان کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔